میرے جذبات مجروح ہوئے ہیں، لہذا میں توہین کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، یہ میرا حق ہے، میں کہہ سکتا ہوں میری شخصیت مجروح ہوئی، میرا دل مجروح ہوا، لہذا میں معاف نہیں کر سکتا۔ زید کہہ سکتا ہے، ابو بکر کہہ سکتا ہے، خالد کہہ سکتا ہے، عمر کہہ سکتا ہے، میں معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے۔ لہذا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ چونکہ حضور معاف کرتے تھے ہم بھی معاف کریں۔ زرداری کون ہوتے ہیں اور گیلانی کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو معاف کرنے والے۔ ہو سکتا ہے کہ اس تنقید سے، اس توہین سے ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر داخلہ کے جذبات مجروح نہ ہوئے ہوں، لیکن 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، تو کسی ایک کو، مجرم کو معاف کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی اس حوالے سے ذہن میں آتی ہے کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کرنے والوں کو معاف فرمایا، اس زمانے میں آپ نے بعض سود خوروں کو بھی معاف کیا، بعض قاتلوں کو بھی معاف کیا، اور ستمگروں کو معاف کیا، حضرت بلال پر ظلم کرنے والوں کو، حضرت سمیہ پر ظلم کرنے والوں کو، حضرت خبیب پر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا۔ لیکن کیا یہ قیامت تک کا دستور بن گیا کہ اب جو بھی ابو جہل کا بیٹا اور ابو لہب کی ذریت وہ کسی بلال پر اور کسی خبیب اور خباب پر ظلم و ستم ڈھائے گی تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت معاف فرما دیا تھا؟ تو یہ قانون ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضور جب تک زندہ تھے آپ کو حالات و واقعات کے اعتبار سے اور افراد کے جرم کے اعتبار سے یہ حق حاصل تھا کہ آپ جسے چاہیں معاف فرمائیں اور جسے چاہیں سزا دیں، لیکن مجھے اور آپ کو اس کا حق حاصل نہیں۔ ایک دوسرا سوال جو اٹھایا گیا، 5واں سوال آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ کیا کسی کو توہین رسالت کی معافی کا حق حاصل ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی کو بھی، چاہے وہ صدر ہی کیوں نہ ہو اور وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، کسی کو بھی معاف کرنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا جس کا آج کل میڈیا میں بڑا چرچا ہے، آپ ذرا اس واقعے کی تفصیلات میں جائیے کہ تقریباً 1.5 سال تک عدالت میں یہ مقدمہ چلتا رہا، ملزمہ کو صفائی کا پورا موقع دیا گیا، دونوں طرف سے گواہ پیش ہوئے، اور حالت یہ ملزمہ کے اپنے مقدمے کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اس کا شوہر بھی اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور ہمارے پنجاب کے گورنر صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے میڈیا کو یہ بیان دیا کہ اول تو یہ مقدمہ ہی جھوٹا ہے، اور میں صدر مملکت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسے معاف کر دیں۔ حالانکہ اگر یہ مقدمہ ہی جھوٹا تھا تو پھر اس تھانے دار کے خلاف، اس نمبردار کے خلاف مقدمہ ضرور درج کرنا چاہیے تھا جنہوں نے یہ جھوٹا الزام اس پر لگایا اور ان کو جیل تک پہنچایا۔ اور اگر یہ مقدمہ جھوٹا ہے تو معافی کا کیا مطلب؟ معافی کے لیے بڑے بے چین ہیں۔ وہ اس وقت بے چین نہ ہوئے جب جرمنی میں صرف حجاب کی وجہ سے 18 وار کر کے عدالت میں، بھری عدالت میں مصر کی مربع کو شہید کر دیا گیا، اور اس وقت بے چین نہ ہوئے جب عافیہ صدیقی کو 86 سال کی قید سنا دی گئی، اور حقوق انسانی کی تنظیمیں بھی خاموش رہی، اور آج وہ بڑے بے چین ہیں کہ ایک عورت پر ظلم ہونے والا ہے۔ تو ہم بھی اس بات کے حامی ہیں کہ شفاف مقدمہ چلایا جائے، ہائی کورٹ میں پہنچے، سپریم کورٹ تک پہنچے۔ اگر عدالت اس نتیجے تک پہنچتی ہے کہ یہ عورت بے گناہ ہے تو اس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اسے رہا کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اسے اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے توہین رسالت کا دروازہ بند ہو جائے۔ ایک 5واں سوال جو اٹھایا گیا وہ ہے قانون
توہین رسالت کی تاریخ اور بر صغیر پاک و ہند میں اس کی تنفیذ۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ توہین رسالت کے قانون کی تشکیل کے لیے آئینی تحریک سب سے پہلے اس بر صغیر میں حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے چلائی 1927 میں، جب لاہور ہائی کورٹ نے رنگیلا رسول کے ناشر راجپال کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ قانون کی نظر میں توہین پر مشتمل کسی کتاب کا چھاپنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن صرف 2 سال بعد 1929 میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے مصنف راجپال کو جہنم رسید کیا، تو مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے یہ تحریک اس لیے اٹھائی تاکہ کسی شخص کو، کسی مسلمان کو قانون ہاتھ میں لینے کی جرت نہ ہو، بلکہ توہین کے مرتکب شخص کا معاملہ عدالت میں پیش ہو اور عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اس کو کیا سزا دینی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قانون ناحق اور بے گناہ لوگوں کو بچانے کے لیے ہے، ان کو پھنسانے کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اگر اس قانون کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب سے یہ قانون نافذ ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ملزموں کو بچایا تو گیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی موت کی سزا نہیں دی گئی ہے۔ تو یہ قانون تو حقیقت میں تحفظ کا ذریعہ ہے تاکہ کسی بے گناہ کو قتل نہ کیا جا سکے۔ اگر بالفرض اللہ نہ کرے سامراجی اور امریکی کوششیں کامیاب ہو گئیں اور قانون توہین رسالت میں کوئی ترمیم کی گئی یا اسے منسوخ کیا گیا، تو پھر ایسے مجرموں اور ایسے ملزموں کو محبت کرنے والے مسلمانوں کی تلوار اور خنجر سے کوئی عدالت نہیں بچا سکے گی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ ہمیں اس حوالے سے جذباتی کہہ لیں، آپ شدت پسند کہہ لیں، آپ ہمیں دقیانوس کہہ لیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمان چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کسی دوسرے رشتے کی نہیں ہے، اور وہ اس بارے میں جتنا حساس ہے کسی دوسرے رشتے کے بارے میں اور کسی دوسرے کی ناموس کے بارے میں اتنا حساس نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ قانون منسوخ کیا گیا تو قتل کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا جیسے کہ اس قانون کی تنفیذ سے پہلے تھا۔ ایک چھٹا سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ توہین رسالت اور سابقہ شریعتیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں، تو مختصر طور پر جو حوالے ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہ کہ یہودیوں کے جو تالمودی قانون تھے ان کی روح سے بنی اسرائیل کے انبیاء اور تورات کی توہین کی سزا یہ قتل تھی، اور عہد نامہ عتیق میں نائبین رسول کی توہین کی سزا بھی قتل ہے، اور یورپ میں چرچ نے توہین مسیح پر سزائے موت کا قانون جاری کروایا۔ تو صرف مسلمانوں کے ہاں ہی توہین رسالت کی سزا یہ قتل نہیں بلکہ دوسری کتابوں میں بھی توہین رسالت کی سزا کا قتل ہونا یہ درج ہے۔ ایک اور سوال جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ اس مذموم حرکت کے سدباب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں اس سوال کے جواب میں اختصار کے ساتھ 3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو میری اپنی ناقص سوچ اور رائے ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی زندگیاں بدلیں، اپنے اخلاق مصطفیٰ کا عکس بنائیں۔ بسا اوقات
ہماری اخلاقی کمزوریوں اور معاملات کے خراب ہونے کی وجہ سے بھی توہین اور بد کلامی کے واقعات پیش آتے ہیں، تو ہمیں اپنے اخلاق اور معاملات کی درستگی پر توجہ دینا چاہیے، اور دشمنان رسول ہمیں جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کے قریب آنا چاہیے۔ دوسری بات جو عرض کروں گا اور اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس طرح کی جتنی بھی مذموم حرکتیں ہیں اور بے گناہ مسلمانوں پر جو مظالم ہیں اور امت مسلمہ کی جو ذلت ہے، اس سب کا اصل علاج وہ نظام خلافت کا قیام ہے۔ جب تک نظام خلافت قائم نہیں ہوگا اس قسم کے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ اللہ کرے اگر مسلمانوں کے اندر نظام خلافت بحال ہو جائے تو خدا کی قسم پاکستان کے کسی چوڑے چماڑ کو تو کیا، امریکہ کے کسی پروفیسر کو بھی اور کسی عرب پتی کو بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں، آپ کی شان میں توہین کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات جو عملی طور پر ہمیں اختیار کرنی چاہیے اس وقت، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ای میل کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے، مراسلات کے ذریعے سے ہمیں مؤثر آواز اٹھانا چاہیے تاکہ ہماری آواز پاکستان سے باہر تک پہنچے، اور جہاں تک ممکن ہو یہ ہمیشہ کے لیے عزم کر لیں غیر ملکی مصنوعات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، جہاں تک ممکن ہو اپنی مصنوعات پر اکتفا کریں اور سادہ زندگی گزاریں، اور مغربیت کا چولا اور مغربیت کی نقالی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع شروع کر دیں تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ پھر کسی مجرم کو اور کسی ملزم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جرت نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال جو کیا گیا، آخری سوال جس کا جواب دے رہا ہوں کہ توہین رسالت کے واقعات یہ بار بار کیوں پیش آتے ہیں، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک تو اس لیے تاکہ ہم بار بار توہین کے واقعات دیکھ اور سن کر توہین کے عادی ہو جائیں اور اس کو ایک معمول کا کام سمجھ لیں، اور جیسے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے پیشواؤں کی زندگی اور ان کی سیرت کو بازیچہ اطفال بنا دیا، وہ چاہتے ہیں کہ خود مسلمان بھی قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں اور ان کی عزت و حرمت کے بارے میں حساس ہونا چھوڑ دیں، اور یہ رشتہ اور تعلق یہ ان میں باقی نہ رہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہ رہا اور آپ کی ناموس کی عظمت اور حرمت دلوں میں باقی نہ رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہا، اس لیے کہ ہم جو کچھ ہیں وہ نسبت رسول سے ہیں اور نسبت قرآن سے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے دل میں قرآن اور صاحب قرآن کی حرمت موجود ہے انہیں کفر کے سامنے نہیں جھکایا جا سکتا، اور اگر معاذ اللہ مسلمانوں کے دل میں قرآن اور صاحب قرآن کی حرمت باقی نہ رہی تو پھر انہیں کفر کے سامنے جھکنے اور کافروں کے رنگ میں رنگنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو زندگی کی آخری سانس تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور قرآن کریم کی عظمت پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے، ہمیں اسی پر قائم رکھے اور اسی پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور درس قرآن، ذکر و دعا، عبادت و تلاوت کے ماحول میں وقت اپنا گزاریں، وہاں پر انشاءاللہ سحر اور افطار کا انتظام بھی ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا غفار یا تواب یا ذی الجلال والاکرام ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اے اللہ اپنی محبت عطا فرما یا اللہ غلیظ محبتیں چاہتیں خواہشیں اے اللہ ہمارے دل سے نکال دے ہمیں اپنی محبت عطا فرما قرآن کی محبت عطا فرما اے اللہ اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما اے اللہ حضور کی محبت عطا فرما اے اللہ دشمنان رسول ہمیں تیرے رسول سے متنفر کرنا چاہتے ہیں دور کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اور قریب ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ محبت عطا فرما حضور کی محبت عطا فرما حضور کے شہر کی محبت حضور کی حقیقی محبت عطا فرما زبانی کلامی نہیں قلبی اور عملی محبت عطا فرما یا اللہ حضور کی محبت عطا فرما حضور کی ناموس کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یا اللہ جو بہت بڑی نعمت تو نے عطا فرمائی آپ کی غلامی کی صورت میں اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تیرے پیارے حبیب کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے مولا تو ہماری طرف سے ہمارے آقا کو بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرما یا اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما اے اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما اے اللہ قیامت کے دن ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمانا اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرمانا میرے اللہ حضور والا درد ہم کو بھی عطا فرما اس درد کا کچھ حصہ ہم کو عطا فرما اے اللہ حضور کے درد کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما جس دین کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی جس قرآن کو پھیلانے کے لیے آپ نے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دی اے اللہ ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں اپنے مال جان اپنے وقت کا کچھ حصہ اس میں لگانے کی توفیق عطا فرما اللہ کرم فرما اللہ رحم فرما اللہ معاف فرما اللہ بدل دے اللہ ہم کو بدل دے اللہ بدل دے اے اللہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی کا ذریعہ بنا بدنامی کا ذریعہ نہ بنا اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما اچھا مسلمان بنا دے عملی مسلمان بنا دے با اخلاق مسلمان بنا دے اللہ کرم کر دے اللہ رحم فرما دے اللہ معاف فرما دے اے اللہ عافیہ صدیقی اور اس جیسی بہت سی بہنیں بیٹیاں بھائی اور بیٹے اے اللہ جو غیروں کی اور اپنوں کی قید میں ہیں بے گناہ قید ہیں اے اللہ ان کو باعزت آزادی نصیب فرما اے اللہ آزادی نصیب فرما مولا کرم کر دے رحم فرما دے معاف فرما دے ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے ہمارے جائز مسائل حل فرما دے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے اے اللہ کربلا میں جو شہید ہوئے اے اللہ ہمارے سر کے تاج تھے اے اللہ ان کے مرتبوں کو بلند فرما اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے
اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے.